أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میری عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک تمام تعریف و تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، جس نے اسلام، ایمان اور قرآن کی دولت سے ہمیں نوازا اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق ہماری ہمیشہ کی خوشیوں سے ہے، یعنی ایمان کی حفاظت کیسے. میری بہنوں، ایمان لفظ امن سے ہے، جس کے معنی ہے اطمینان پا لینا، امن و سلامتی میں آ جانا، مان لینا. فقہا اور علماء کے نزدیک ایمان 3 اجزاء پر قائم ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ذریعے عمل. ان شارٹ، ایمان کیا ہے کہ ہماری زبان کلمہ حق کی ترجمان ہو، ہمارا دل تصدیق کرے اور ہمارے اعضاء اس کی مکمل گواہی دے رہے ہوں. میری بہنوں، جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ایمان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو کیا اسلام اور ایمان 2 مختلف چیزیں ہیں؟ سورۃ النساء: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والوں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہاں ایمان لانے والوں سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، ایمان لاؤ؟ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی ایک دوسری آیت کا استعمال کر سکتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا. کیا کہا اللہ نے؟ یہ دیہاتی عرب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا. ہاں، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے. یعنی آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اسلام ہے اللہ کو مان لینا اور ایمان ہے اللہ کی مان لینا. میری بہنوں، اس موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ انسانی عادت ہے جب وہ ایمان کی، عمل کی بات سنتا ہے تو فوراً اپنے ذہن میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، شناساؤں اور اپنے مخالفوں کو لے آتا ہے. ان کی حرکتوں اور عادتوں پر غور کرنے لگتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو جج کرنے لگتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے. جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں. تو میں بھی یہ عزم کرتی ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں گے، اپنے آپ کو جج کریں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں گے انشاءاللہ. تو ایمان، دنیا کی یہ عظیم ترین دولت ہمیں تو بن مانگے ہی مل گئی. ہم نے اس کو پانے کے لیے نہ کوئی فارم بھرا، نہ اپلیکیشن لکھا، نہ کہیں لائن لگائی، نہ گھر چھوڑا، نہ پتھر اور گالیاں کھائیں اور نہ بھوکے پیاسے رہے. چنانچہ اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں سے نکل گئی. ہم مسلمان آج اپنے ایمان کو بڑا کیجولی لیتے ہیں. یہ صرف ہمارے کلچر کا پارٹ بن کر رہ گیا ہے. کچھ رسم و رواج. افسوس،
سورۃ آل عمران وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی سورہ میں ایک دعا بھی ہم کو سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ میری بہنوں، کیوں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا؟ کیوں ایمان والوں کو حفاظت ایمان کی دعا سکھائی جا رہی ہے؟ ایمان کی قدر و قیمت؟ میری بہنوں، یہ تو بلال سے پوچھئے کہ جلتی دھوپ میں مکہ کے سب سے گرم ریت والے خطے پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جانے کے باوجود کیا ایمان کو چھوڑنا قبول کیا؟ کیوں؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پر لٹا کر رکھے گئے، یہاں تک کہ خون اور چربی سے آگ کم ہو گئی، لیکن کیا ایمان کو چھوڑنا قبول کیا؟ کیوں؟ حضرت آسیہ زوجہ فرعون، جنہوں نے فرعون کی دولت، محل، اس کی ساری لگژریز، یہاں تک کہ اپنی کوئین شپ کو ٹھوکر مارنا قبول کر لیا، کیوں؟ ایمان اتنی بڑی دولت کیوں تھی ان کے لیے؟ ایسی کون سی کشش تھی ایمان میں کہ وہ مرتے مر گئے مگر احد احد پکارتے رہے؟ سورۃ آل عمران وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے، یعنی ایمان والی موت، تو اللہ کی رحمت اور مغفرت تمہارے حصے میں آئے گی، اور یہ رحمت و مغفرت من اللہ کیا ہے؟ خیر مما یجمعون، بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر چیز کیا ہوگی آخرت میں؟ ایمان کے بدلے ملنے والی رحمت اور مغفرت۔ اب اگر اس کو حاصل نہ کیا یا پا کر کھو دیا تو کیا کوئی خسارہ ہے ہمارا؟ سورۃ آل عمران ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی تو ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے ملء الارض ذهبا، پوری زمین بھر کر سونا بھی بدلے میں لے آئے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور وہ اپنا کوئی مددگار بھی نہ پائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایمان کی دولت کے سامنے زمین بھر کر سونا بھی رکھ دیا جائے تو بیکار ہوگا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں ساری زمین کی دولت ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے بدلے میں دے کر عذاب سے بچ جائیں، ما تقبل منہم، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ میری بہنوں، یہ تو ہے مٹیریل دولت۔ کیا اس سونے چاندی سے زیادہ بھی کوئی اور چیز عزیز ہوتی ہے دنیا میں ہمارے لیے؟ ہوتی ہے نا، ہماری اولاد، ہمارے رشتے۔ سورۃ المعارج، مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے قریب ترین پناہ دینے والے خاندان اور زمین کے سارے لوگوں کو بدلے میں دے ڈالے تاکہ وہ خود بچ جائے، تو کیا کہے گا اللہ؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وہاں انسان اتنی دولت، اولاد اور سارے رشتے آگ میں جھونک دیے جانے پر کیوں تیار ہے؟ کیونکہ دنیا سے جاتے وقت وہ دولت لے کر نہیں گیا تھا جو اللہ کی عدالت میں جہنم سے بچانے کا بدلہ بن سکتی۔ ایسی کون سی دولت ہے جو اللہ کو چاہیے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جب کہ نہ مال و دولت کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم، ایک سلم والا دل، ایک مکمل ایمان بھرا دل، جسٹ اے ساؤنڈ ہارٹ، بس
کائنات کے ابدی خزانے ہم پر لٹا دینے کے لیے اللہ ہم سے بس اتنا ہی چاہتا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک قلب۔ میری بہنوں، یہ وہ قلب ہے جس نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا اور کر دکھایا تھا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بے شک میری نماز، میری ہر قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری بہنوں، یہی ایمان بھرا دل وہ دولت ہے جو ہم کو جہنم سے بچا لینے والی ہے۔ اس کے سامنے ساری قیمتی چیزیں ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ جو اس دولت کو حفاظت سے لے گئے وہ کامیاب، ورنہ ناکام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ یہ کہ ایمان کا اقرار زبان سے کیا تو پہلا پارٹ مکمل، یہی بات ہمارے دل میں اتر گئی تو دوسرا پارٹ مکمل۔ لیکن اگر عمل سے اس کا اظہار نہ ہوا تو ہمارا ایمان انکمپلیٹ رہے گا۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ ایک عزیز ترین ہستی ہے، لیٹ سے آپ کا دوست، وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، ہزاروں میل دور رہتا ہے، مگر 40-50 سال سے مسلسل آپ کو فائنینشیل ہیلپ کرتا رہا۔ آپ کا گھر، آپ کے بچے اس پر پلتے رہے، وہ تحفے بھیجتا رہا، ہر قدم پر اس نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ اس کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں اور اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج وہ دوست آپ کو ملنے بلا رہا ہے اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ فلاں چیز مجھے بہت پسند ہے، تم ملنے آؤ تو وہی ساتھ لیتے آنا۔ آپ نے جھٹ اپنی زبان سے اقرار کر لیا، اوکے تم فکر نہ کرو۔ فون رکھتے ہی آپ کے دل نے تڑپ کر کہا، ایسے مہربان کریم 50 سال سے بن مانگے احسان در احسان کیے جانے والے دوست کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ آپ کے دل سے گویا محبت کا دریا پھوٹ نکلا۔ آپ نے ہر کام چھوڑا، لپک کر بازار گئے، خوب تلاش اور چھان پھٹک کر بڑی سے بڑی قیمت دے کر وہ تحفہ خرید کر گھر لے آئے اور بڑی حفاظت سے اس کو رکھ دیا۔ اب اگر آپ نے تحفہ خریدنے کا عمل نہ کیا تو کیا خالی خولی اقرار سے وہ محبت، وہ دوست پر ایمان مکمل ہوا؟ نہیں نا۔ فرض کر لیں وہ کریم، وہ مہربان دوست اللہ رب العزت ہے اور وہ تحفہ ایمان و یقین سے بھرا ہوا آپ کا قلب سلیم ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی اور اس کی ملاقات کے وقت لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے محبت اور ایمان کی ساری باتیں زبان سے تو کر ہی ڈالی ہے نا۔ اب اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ثبوت میں ایمان و یقین سے بھرے قلب سلیم کا گفٹ تیار کریں تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ پھر یہ تو بڑا دھوکہ، بڑی ناشکری، بڑی ہپوکریسی ہوئی نا۔ یہی ہے ہمارے ایمان کو کمپلیٹ کرنے والا پارٹ، دوڑ دوڑ کر، پوری کوشش لگا کر، جو خدا کی نظر میں درست ہوں، ریکوائرڈ ہوں، وہ اعمال کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرنا، اپنے گفٹ کو تیار کرنا، خدا سے ملنے سے پہلے پتہ نہیں کب وہ بلا لے۔ ارشاد پاری ہے، فمن کانا یرجو لقاء ربہ۔ سورۃ الکہف میں ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا ہم یہ آیت۔ تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کر لے، ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا، اور یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نیک عمل، میری بہنوں، ہمیں بھی دوڑ دوڑ کر وہ نیک اعمال کر لینے چاہیے جو ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دیں۔ پھر دیکھیے قرآن مجید میں اکثر جگہ ایمان کا ذکر عمل صالح کے ساتھ ہوا ہے۔ 40 صورتوں میں اور تقریباً 71 ٹائمز قرآن میں اللہ نے ایمان کو عمل صالح سے جوڑا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دیکھیے سورہ فاطر آیت نمبر 35، الیہ یصعد الکلم الطیب، جو چیز اللہ کے ہاں اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ کلمہ ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح، نیک عمل، اس کلمے کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یہاں پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز میرے ہاں عزت پاتی ہے، بلند ہوتی ہے، وہ صرف ایمان ہے، اور یہ ایمان عزت پاتا ہے، بلند ہوتا ہے نیک اعمال کے سہارے سے۔ مثال سے اگر سمجھیں تو کلمہ ایمان ایسا ہے جیسے انگور کی بیل، بہت پھل لانے والی بیل، لیکن کب؟
جب اس کو کوئی مضبوط سہارا ملے جس پر وہ چڑھے، پھیلے اور پھولے پھلے۔ اس بیل کو یہ سہارا نیک عمل سے ملتا ہے۔ نیک عمل ایمان کی بیل کو پروان چڑھاتا ہے اور پھلدار ہونے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ انگور کی بیل سہارے کے بغیر سکڑ کر رہ جائے گی، اسی طرح ایمان نیک اعمال کے بغیر مرجھا کر رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ ایمان ہے مگر نیک عمل نہیں تو ایمان ڈاؤٹ فل، بے جان، مردہ، اور نیک عمل ہے مگر ایمان نہیں تو عمل بے فائدہ، بے نشاں، ریجیکٹڈ۔ تو جسے ایمان بچانا ہے اسے نیک اعمال کی راہ پر چلنا ہی ہوگا۔ اگر وہ نیک اعمال کی طرف نہ لپکا تو گویا اس نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ خدا سے ڈرنے والا نہیں، جہنم اس کو ڈراتی نہیں، جنت اس کو پسند آتی نہیں، پھر وہ بھلا آخرت کی تیاری میں وقت کیوں لگائے؟ جبکہ میری بہنوں، ہم نے دیکھا نا، خدا نے ہر بات کو بالکل روشن کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کیا؟ نمبر 1، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے لیے۔ نمبر 2، ایمان کی ویلیو نیک اعمال کی ویلیو سے ٹیسٹ کی جائے گی۔ میری بہنوں، نبیوں نے ایمان کی، ہدایت کی، نیک اعمال کی دعا مانگی، جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم محفوظ، ہماری فیملی محفوظ۔ مجھے بتائیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ اور اعلیٰ ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ایمان، اپنی ہدایت کے لیے دعا کی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں۔ پھر اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور ایمان کو ہمارے دلوں کی بیوٹی بنا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی فکر کی تو کیا ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں؟ ہماری تو راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے، ہر دم کوشش، ہر دم دعا۔ اور میری بہنوں، اگر حفاظت کی فکر ہے یا پیدا ہو گئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی دلیل بھی، الحمدللہ۔ تو چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے خزانے کا ڈاکو کون ہے، یعنی ہمارے ایمان کو ہم نہیں دیکھ پاتے تو وہ کون ہے جو اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہے؟ یس، یہ ڈاکو ہے شیطان۔ شیطان نہ صرف ہمارا دشمن ہے بلکہ ایک سرٹیفائیڈ دشمن ہے۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سو وی نیڈ ٹو بی ہائیلی کوشس، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ دشمن کی چالوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کن راستوں سے آتا ہے، کون سے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایمان بچانے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے شیطان جن، یعنی ابلیس اور اس کی ٹیم، دوسرے ہیں شیطان انسان، ایسے انسان جو شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ سورۃ الناس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور کیا ہے؟ الخناس، پلٹ پلٹ کر آتا ہے۔ کون؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یعنی جن اور انسان دونوں شیطان کا کام کرتے ہیں۔ پلس شیطان کا ڈاکہ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں یہ بھی پتہ چل گیا۔ وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے آہستہ سے دھیمی آواز میں پڑھنا، یعنی شیطان آہستہ سے ہمارے نفس میں ایک خیال داخل کرتا ہے، بالکل کسی ڈاکو کی طرح جو دبے پاؤں گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس وسوسے، اس خیال سے شیطان ہمارے نفس کو اٹیک کرتا ہے، نفس کو پٹی پڑھاتا ہے۔ پھر ہماری فطرت کے مطابق کچھ باتیں تو نفس جھٹک دیتا ہے اور کچھ پر جم جاتا ہے اور ان کاموں کو کرنے لگتا ہے۔ جب ان کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے تو ایسے نفس کو پھر شیطان کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی نفس انسانی شیطان کا ایجنٹ ہے۔ یہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہتا ہے۔ رمضان میں شیطان قید ہو جائے تب بھی ایسا نفس
ہم سے شیطانی کام کروا ہی لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون بن کر ہمارے جسم میں گردش کرنے لگتا ہے۔ جسٹ امیجن۔ اب اگر ہم نے اللہ کی مدد، اس کی رحمت، خیر، عافیت اور پناہ مانگ لی تھی، صبح و شام کے اذکار، وسوسے سے بچنے کی دعائیں وغیرہ پڑھ لی تھی، اور موسٹ امپورٹنٹلی دل میں برے کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، یعنی کوشش بھی کی تھی اور دعا بھی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور وہ وسوسہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پورے کام کے دوران اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے ارادے کو باریکی سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ ان واللہ علیم بذات الصدور۔ چنانچہ ہمارے ارادے کے بیسس پر یا تو وہ شیطان کے وسوسے کو دور کر دیتا ہے یا پھر ہمیں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان کے وسوسے سے۔ اب اگر اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے تو پھر میری بہنوں شیطان کا کام آگے بڑھتا ہے۔ وہ ہمارے ایمان پر اٹیک کرنے کے لیے 3 خطرناک ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ ہتھیار تو ہزاروں ہیں، مگر میں یہاں 3 خاص ہتھیار کا ذکر کروں گی۔ نمبر 1، نسیان، یعنی غفلت، بھلا دینا۔ جو باتیں ہماری کام کی، خیر کی، نیکی کی ہوتی ہیں ان کو بھلاتا رہتا ہے، غافل کرتا رہتا ہے ہم کو انجام سے، نعمتوں سے، اللہ کے وعدوں سے، ہماری نیکی کے کچے پکے ارادوں سے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان ان پر مسلط ہو گیا اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی۔ دوسرا ہتھیار، مہلک ہتھیار، شہوات اور دنیا پرستی۔ جو باتیں ہماری کام کی نہیں، خیر کی نہیں، جن سے آخرت میں ہم کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ ان کو مسلسل ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم سے جھوٹے وعدے کر کر کے لمبی لمبی امیدیں بندھواتا ہے، خواہشات جگا کر، ان کو سجا سنوار کر گناہوں کی طرف ہم کو دعوت دیتا ہے۔ انا انا انا، میں اور دنیا دنیا کی تسبیح پڑھاتا ہے، اور اسی راستے سے لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے، اور میری بہنوں بڑی بڑی آرگنائزیشنز، تنظیموں اور جماعتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تیسرا خطرناک ہتھیار، شبہات۔ میری بہنوں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف وہ ہمارے دل میں شک ڈالتا ہے، فیوچر کے بارے میں شک اور خوف بھرتا رہتا ہے۔ انہی راستوں سے وہ انسان کو ارتداد، الحاد، کفر اور پھر شرک تک لے کر چلا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں ان 3 ہتھیاروں سے شیطان ہم کو باہر سے اٹیک کرتا ہے اور ہمارا نفس اندر سے۔ جب دونوں مل کر ہم کو بہکاتے ہیں تو ہم تباہ ہو جاتے ہیں۔ بہنوں ہمارا نفس اگر یہ شیطان کے وسوسے کو جھٹک دے، ساتھ نہ دے، توجہ نہ دے، تو شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب میری بہنوں شیطان کو فوراً امیڈیٹلی بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سپیل دے رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ میں اس مردود شیطان سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ سورۃ المومنون میں کیا کہا گیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اور دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر سورۃ الناس، وہ تو شیطان سے پناہ کی پوری سورہ ہی ہے۔ اب میری بہنوں یہ پتا کیسے چلے کہ وسوسہ نفس نے ڈالا ہے یا شیطان نے؟ تو میری بہنوں شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہمارے پڑھنے پڑھانے سے نکل جائے گا، پھر تھوڑی دیر بعد یہ شیطان پلٹ کر آئے گا اور ہمیں دوسرا آپشن دے گا۔ پھر آپ نے اللہ کو یاد کیا، وہ پھر چلا جائے گا، کچھ دیر بعد پھر آئے گا تیسرا آپشن لے کر۔ اس طرح وہ ایک کے بعد ایک آپشنز دیتا چلا جائے گا۔ یہ شیطان کی اسکیم ہے کہ بس کسی طرح اس انسان کو نیچے لے آؤ، کسی طرح اس کے ایمان کو ڈیفیکٹو کر دو، جبکہ نفس، گناہ کا خیال اگر نفس کو بھا گیا اور جم گیا تو صرف اعوذ باللہ سے نہیں جائے گا،
نفس کی مثال ایک ضدی بچے کی طرح ہے. وہ آپ کو ایک ہی آپشن پر روک دے گا کہ نہیں بس یہی کرنا ہے, I just want this, nothing else. میری بہنوں, یہی نفس تربیت اور تزکیے سے لوامہ یعنی برا بھلا کہنے والا اور نفس مطمئنہ یعنی اللہ کی مرضی پر مطمئن رہنے والا نفس بھی بن جاتا ہے. یعنی نفس ایک ہی ہے مگر پہلے کیا تھا؟ دشمن تھا. جب ہم نے اس کی تربیت کی, تزکیہ کیا, اس کو ٹرین کیا تو یہی نفس سدھر جاتا ہے اور نیکی کی ترغیب دینے لگتا ہے. اے اللہ, ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھی وہ نفس مطمئنہ عطا فرما. تو میری بہنوں, یہاں ہم جان سکتے ہیں کہ بہکا کون رہا ہے مجھے, میرا نفس یا شیطان. ایک ہی گناہ پر اگر دل جم گیا ہے تو نفس, اور گناہ کے آپشنز پر آپشنز دل میں آ رہے ہیں تو شیطان. واٹ ایور اٹ میں بی, چاہے جو کچھ ہو, لڑنا تو ہے نا ہم کو, بچانا تو ہے نا ایمان کو, قلب سلیم کا گفٹ محفوظ تو رکھنا ہے نا ہم کو. تو چلیے ریفائن کر لیتے ہیں شیطان کی چالوں کو. پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ نمبر 1, نیکی کا خیال بھلائے رکھتا ہے یا آنے ہی نہیں دیتا. اللہ کی رحمت کی اتنی پٹی پڑھاتا ہے جیسے کہ ان شاعر صاحب کو پڑھائی. فرشتے پوچھیں گے دنیا کے پارساؤں سے, گناہ کیوں نہ کیا, کیا خدا رحیم نہ تھا؟ یعنی اللہ کی رحمت کی اتنی پٹی پڑھاتا ہے کہ عمل صالح کرنے کا خیال ہی دل سے نکل جاتا ہے. مگر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر اللہ کی سب سے زیادہ رحمت تھی مگر عمل وہ بھی سب سے زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نمبر 2, نیکی کی طرف بندہ بڑھے تو رکاوٹیں ڈالتا یا ٹال مٹول کرتا رہتا ہے, یعنی پروکراسٹینیشن, نیکیوں کو ڈیلے کرواتا ہے, آج نہیں کل, جمعہ سے, حج کے بعد وغیرہ وغیرہ. نمبر 3, بڑی نیکی سے ہم کو چھوٹی نیکی پر لے آتا ہے. نمبر 4, نیک عمل شروع کیا تو بیزاری ڈال دے گا, یا پھر کہے گا کہ آڑا ٹیڑھا جھٹپٹ کر ڈالو, یا پھر دکھاوے کا خیال لے آئے گا. اگر کسی اور نے ہماری جگہ کر لیا تو حسد کی آگ لگا دے گا. وہ بھی نہیں تو نیک اعمال کو سجا سنوار کر بڑا کر کے دکھائے گا. ہمارے دوسرے دینی کام سب لاس میں جا رہے ہوں گے مگر ادھر خیال نہیں جانے دے گا. ایک یا چند اعمال کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو ولی اللہ ہی سمجھنے لگیں گے. چلیے نیک عمل آپ نے اچھی طرح کر لیا تو پھر تکبر, فخر, بڑائی اور خود پسندی پیدا کر دے گا. نمبر 6, امیدوں, آرزوؤں, جھوٹے وعدوں سے کبھی ہم کو قناعت نہیں کرنے دے گا. خواہشات پر کہیں فل سٹاپ نہیں لگنے دے گا. 1 روم کچن سے 1 BHK, 2 BHK اور اس سے آگے ہی آگے. نو فل سٹاپ آن ڈیزائرز. نمبر 7, نعمتوں کو پا کر ناشکری اور نہ ملنے پر محرومی اور بے صبری کا وسوسہ ڈالے گا. نمبر 8, گناہوں کو ہلکا کر کے دکھائے گا, کوئی بات نہیں, اتنا تو چلتا ہے, اٹس مائی لائف وغیرہ وغیرہ. نمبر 9, جب گناہ ہو جائے گا یا نیکیاں کم ہو جائیں گی تو مایوسی کا وسوسہ ڈالے گا. اتنے گناہ کر ڈالے, اب کہاں سنے گا خدا تمہاری؟ بڑے بڑے نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تمہاری کہاں سے ہوگی؟ نمبر 10, گناہ میں اتنی لذت پیدا کر دے گا کہ شرمندگی کا خیال ہی دل سے نکل جائے گا. پھر دھیرے دھیرے ہم کو ڈھیٹ, عادی اور بے شرم بنا دے گا. الیاذ باللہ. نمبر 11, پھر شہوات کے بعد شبہات کے راستے سے کفر و شرک تک لے کر جائے گا. نمبر 12, شیطان کا آخری اور سب سے کاری وار موت کے وقت ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم صحت مند تھے تب اس نے ہم کو نہیں چھوڑا, تو جب ہم بیمار, لاچار, بستر موت پر پڑے ہوں گے تو اس وقت کیسے چھوڑے گا؟ اس وقت تو سوائے اللہ کے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاتمہ بالایمان کی دعائیں سکھائی ہیں. زندگی بھر شیطان سے لڑنے والے مومنوں کی اللہ اس وقت ضرور مدد کرتا ہے, جیسے کہ اس نے امام احمد بن حنبل کی. ان کی موت کا وقت آیا تو شاگردوں نے کلمے کی تلقین شروع کر دی. امام احمد نے کہا نہیں ابھی نہیں. شاگرد حیران, پھر خدا نے ان کو صحت دے دی. وہ اچھے ہوئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد آپ تو کلمے کو نہیں کہہ رہے تھے. امام احمد نے جواب دیا, دراصل میں تم سے مخاطب نہیں تھا, اس وقت تو شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا احمد بن حنبل تم تو کامیاب ہو گئے, تم تو اپنا ایمان بچائے لیے جا رہے ہو. تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں.
بہرحال امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا دشمن ہے جو رشوت قبول نہیں کرتا۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، شیطان فارغ ہے تیرے لیے اور تو مشغول ہے۔ شیطان تجھے دیکھتا ہے اور تو اسے نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان تجھے یاد رکھتا ہے اور تو اس کو بھول جاتا ہے۔ تیرے اندر سے تیرا نفس اس کا مددگار ہے، اس لیے اس سے لڑ کر اس کو شکست دو اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنگ میں وہ تمہیں ہرا دے۔ میری عزیز ساتھیوں، شیطان ہماری سائیکالوجی، ماحول، مزاج اور انٹرسٹ دیکھ کر ہم کو ٹیکل کرتا ہے۔ وہ اپنے ہر کیس کو اچھی طرح سٹڈی کرتا ہے، پوری پلاننگ کرتا ہے، پھر پورے آپشنز اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہمارے مقابلے پر آتا ہے اور ہر ایک پر الگ طریقے سے وار کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، جب ہم یہ سب جان لیتے ہیں تو واللہ ہم چکرا کر رہ جاتے ہیں کہ اتنا خوفناک، زبردست، سمارٹ دشمن، پھر یہ کہ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے نا۔ ایک بات بتائیے، جب ماں اپنے معصوم ننھے بچے کو کھیلنے بیچتی ہے تو لڑنے کے لیے کوئی ڈنڈا ساتھ دیتی ہے کہ کوئی ستائے تو تم پٹائی کر دینا؟ نہیں نا، وہ کیا کہتی ہے؟ کوئی تمہیں ذرا کچھ کہے تو بس فوراً مجھے آواز دینا، مجھے پکار لینا، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں الرٹ کر دیا اور لکھ دیا قرآن میں، شیطان ذرا تنگ کرے، اکسائے، بہکائے، تم فوراً مجھے آواز دینا، مجھے پکار لینا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ تو جو اللہ پر ایمان لے آئے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، سچ تو یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ وہ تو سب کچھ سننے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکال لیتا ہے ان کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے نور کی طرف۔ نافرمانی کرنے پر شیطان کو کس نے نکال باہر کیا؟ رمضان میں کون قید کر دیتا ہے اس کو؟ جہنم میں کون جلائے گا اس کو؟ اللہ رب العزت۔ اور پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں ان ریالٹی بہت کمزور ہیں۔ دیکھیے نا، اس کا بیسک ہتھیار ہے کیا؟ وسوسہ، محض ایک خیال۔ جب ہم شیطان سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں اور شیطانی خیال کو جھٹک دیتے ہیں تو پتہ ہے بہنوں، پھر فرشتے ہماری مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے ارادے کو دیکھ کر شیطان کو مار بھگاتے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ خیر و بھلائی کی بات سیکھنے سکھانے والے کے لیے تو فرشتے، آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائی میں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ نے تو اپنی ساری مخلوق کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، اپنی ساری مدد، ساری رحمت، سارے وعدے ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ خلوص سے مانگنے کی ضرورت ہے بس۔ ان رب قریب مجیب، بے شک میرا رب تو بہت قریب اور میری پکار پر جواب دینے والا رب ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سے طریقے بھی سکھائے ہیں شیطان سے بچنے کے۔ تو آئیے دیکھیں کہ وہ کون سے ہمارے ہتھیار ہیں جن سے ہم شیطان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو بہنوں، ہم نے سیکھا کہ نیک عمل ہمارے ایمان کو بچاتا ہے، لیکن کیسا نیک عمل؟ اخلاص والا، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کے رب کے لیے کیا گیا۔ وہ ایل ریپیوٹڈ عورت جس نے موزے میں پانی بھر کر کتے کو پلایا، اس کو کسی نے ایسا کرتے نہیں دیکھا مگر اللہ نے دیکھا اور اس کے ایمان اور نیک عمل کو قبول کر لیا۔ وجہ اخلاص نیت، سنسیئرٹی۔ نمبر 2، پکا ارادہ۔ بہنوں، ہماری نیکی کے پکے ارادے کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ ہماری راہوں کو کھولتے ہیں۔ نمبر 3، احسان۔ کیسی نیکی؟ بیوٹی والی، کوالٹی والی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں کہا کہ احسان وہ ہے کہ تو نیک عمل اس طرح کرے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم ایسا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 4، استقامت، سسٹمیٹک، پلان، کنٹینیوس، بہت زیادہ صبر اور امید کے ساتھ نیکی کیے چلے جانا۔ میری بہنوں، آج کی دنیا لائکس اینڈ ویوز کی دنیا ہے، لیکن یہ اللہ کو بودر نہیں کرتا کہ آپ کو FB پر کتنے لوگ فالو کرتے ہیں یا آپ کو آپ کے میسج پر کتنے لائکس مل رہے ہیں۔ وہ عورت جو مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی، صرف وہ ایک تنہا عورت تھی جس کے انتقال کی خبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر قبرستان تک گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اندھیروں میں آ کر صفائی کر کے چلی جانے والی گمنام عورت، اس کی قبر نور کا گھر بن گئی۔ وجہ اخلاص، پکا ارادہ، کوالٹی ورک اور استقامت، کنسسٹنسی۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر اپنی نیکی کا حوالہ دینے پر غار کا پتھر جو سرک گیا، کیسا تھا وہ نیک عمل؟ کیا ہمارے اکاؤنٹ میں ہے کوئی ایسا نیک عمل جو مصیبتوں، آزمائشوں کے پتھر کو ہماری زندگی کے غار سے سرکا دے؟ تو میری بہنوں، خالص اللہ کے لیے کرنے کی نیت، پکا ارادہ، کوالٹی اور استقامت، ان 4 چیزوں کے ساتھ جو پہلا عمل ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت، فرما برداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مان کر عمل کر دکھانا ہمارے ایمان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، صبر و شکر۔ ہم نے دیکھا نا کہ شیطان ناشکری اور بے صبری پر آمادہ کرتا ہے۔ مشکل حالات آئے، مایوس ہو گئے، نیکیاں چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، دعا چھوڑ دی، کیا ہوا؟ شیطان کی اسکیم کامیاب ہو گئی، ہم صبر کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ نہیں میری بہنوں، اصحاب کہف نے کیسا صبر کیا تھا، ایوب علیہ السلام نے کیسا صبر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کیسے شیطان کو صبر کے ذریعے ڈیفیٹ کیا۔ اسی طرح دکھوں میں، خوشیوں میں، ہر حال میں اللہ کا شکر یہ شیطان کو مایوس کر دیتا ہے۔ سورۃ الکہف میں دیکھیے، 2 باغوں کے مالک نے ناشکری کی تو باغ تباہ ہو گئے، اور ذوالقرنین، اللہ نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، بے پناہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی، مگر کیا وہ شکر کرنا بھولے؟ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام، ان سا بادشاہ نون ہسٹری میں نہیں گزرا، مگر چیونٹی کی زبان سمجھ کر کیا وہ شکر ادا کرنا بھولے؟ نہیں۔ شیطان نے ان میں سے ہر ایک پر وار کیا بہنوں، مگر انہوں نے صبر و شکر کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ یہ وار شیطان ہم پر بھی کرے گا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ نعمتوں میں، آزمائشوں میں، ہر حال میں صبر جمیل اور شکر۔ شکر پر سے ایک قصہ یاد آیا۔ ایک متقی بزرگ کی بینائی خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے مشورے پر آپریشن ہوا۔ جانے لگے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پٹی کھلنے تک جھک نہیں سکتے، زخم کھل جائیں گے۔ بزرگ نے پوچھا تو کیا میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر نے کہا ہرگز نہیں، کچھ دن بالکل نہیں۔ بزرگ گھر چلے آئے۔ 3 دن بعد بچوں نے ڈاکٹر کو فون کیا، ہمارے ابا کھانا نہیں کھا رہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ نارمل ہے، کھانے سے آنکھوں پر پریشر پڑتا ہے، آپ انہیں لیکوڈ فوڈ دیں۔ بچوں نے لیکوڈ فوڈ کا ڈھیر لگا دیا، مگر بزرگ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ بچے ڈاکٹر کو گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے پوچھا چچا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا؟ بزرگ نے کہا میں کھانے کا شوقین ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پھر آپ کھاتے کیوں نہیں؟ بزرگ نے آہستہ سے جواب دیا بیٹا میں جس خدا کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا۔ بچوں نے بتایا ہمارے والد اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی نماز تو وہ پڑھ ہی رہے ہیں، مگر زمین پر سجدہ نہ کرنے کا انہیں ایسا غم ہو گیا کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ہم سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے شکر۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تیسرا ہمارا ہتھیار ہے بہنوں ذکر اللہ،
ذکر یعنی صرف اللہ کو یاد کرنا نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھنا بھی۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہر وقت، ہر کام، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ کیسے؟ دراصل ہر کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیے جائیں وہ سب ذکر ہیں، مگر سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر ہے۔ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اس کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں تو یہ ہم کو بتاتا ہے کہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے، اللہ کی نشانیاں کتنی مارولس ہیں، موت کتنی قریب، کتنی یقینی ہے۔ یہ ہم کو فوکس رکھتا ہے اللہ کے آگے کھڑے ہونے اور جواب دینے کی ذمہ داری پر۔ یہ غور و فکر، یہ فوکس ہمارے ایمان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ میری بہنوں، قرآن سمجھ کر پڑھیں، 3 آیات ہی صحیح، اس کے لیے ایک وقت فکس کر لیں، ورنہ شیطان ٹال مٹول کر کے آپ کو اس سے دور کر دے گا۔ دوسرا بڑا ذکر ہے نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ نماز یعنی خدا کی بے پناہ طاقت کو مدد کے لیے پکارنا۔ پھر یا تو حالات بدل جاتے ہیں یا ہماری نفسیات۔ پورے یقین، لگن اور وقت کی پابندی والی نماز شیطان کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، اور تہجد وہ تو ہمارے نفس کی بھی تربیت کر دیتی ہے۔ تیسرا خاص ذکر ہے توبہ اور دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ توبہ و استغفار والی دعائیں شیطان کی چالوں کو بیکار کر دیتی ہیں۔ انبیاء و رسول تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر آپ ان کی دعاؤں کو دیکھیے، ہر نبی نے اللہ کی رحمت اور مغفرت کو ہی پکارا۔ پھر کچھ خاص اذکار و دعائیں جیسے معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس، آیت الکرسی، صبح و شام کے اذکار، یہ سب خدا کی رحمت اور مدد کو پکارتے ہیں اور اس طرح شیطان کے حملوں سے ہم کو بچائے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے، خصوصاً بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ پھر میری بہنوں، سورہ آل عمران کی وہ بہترین دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، پھر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اگر ہم خلوص دل سے نیکی کے پکے ارادے کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور اترے گی، اور جس دم اللہ کی رحمت و مدد آ جاتی ہے اور گناہوں پر مغفرت بھی مل جاتی ہے تو شیطان منہ کی کھاتا ہے۔ میری بہنوں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم اتنا ذکر کرتے ہیں مگر پھر بھی شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس کا توڑ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم شیطان سے بچنے کے لیے ذکر کی دوا کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو پہلے تقوی کے ذریعے پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ شیطان کی مثال بھوکے کتے کی سی ہے۔ اگر تم نے دروازے کے آگے گوشت نہیں رکھا ہے تو بھوکا کتا صرف دھتکارنے سے چلا جائے گا، لیکن اگر تم نے گوشت رکھا ہو اور بھوکا کتا وہاں منڈلا رہا ہو تو وہ صرف زبان سے دھتکارنے پر نہیں جاتا بلکہ گوشت پر ضرور جھپٹتا ہے۔ ہمارے نفس کی خواہشات بھی گوشت کے ٹکڑوں کی طرح ہے، یہ شیطان کا فوڈ ہیں۔ جس نفس میں شیطان کا فوڈ ہی نہ ہو، وہ خواہشات و شہوات سے خالی ہو، تو اس نفس سے شیطان ذکر کے ذریعے بڑی آسانی سے بھاگ جاتا ہے۔ جیسے نیک لوگوں کے دل، اور جو دل خواہشات و شہوات سے بھرا ہوا ہو اس میں شیطان کا ڈھیر سارا کھاجا ہو تو شیطان ادھر بھوکے کتے کی طرح ضرور لپکتا ہے اور صرف ذکر و اذکار سے نہیں بھاگتا۔ اس لیے جتنا زیادہ ہم پرہیز کریں گے، تقویٰ کریں گے، خواہشات سے بچیں گے، ذکر کی دوا اتنا زیادہ ہمارے ایمان کو فائدہ دے گی۔ تو بہنوں اپنے دروازوں سے ہم کو گوشت کے ٹکڑوں کو ہٹا دینا ہے تاکہ بھوکا کتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ میری بہنوں، چوتھا ہمارا ہتھیار ہے صالحین کی صحبت، گڈ کمپنی۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی اپنانے کا سبب بن جاتی ہے۔ روزانہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں 2-3 دن ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے علم اور عمل پر آپ کو بھروسہ ہو۔
نہ صرف یہ بلکہ جہاں تک ہو سکے بری صحبت، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچیں۔ پھر اس کے بعد میری بہنوں، 5واں ہمارا ہتھیار ہے بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق ہمارے بہترین اعمال ہیں۔ عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ تو ہم کرتے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن اخلاق، مورلز، اس میں ہم شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنی حفاظت ضروری ہے، یہ شیطان سے حفاظت ہے، مگر کچھ ویلیوز بہت اہم ہیں، جس میں نمبر 1 ہے حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا ایک ایسی ویلیو ہے جو انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مثلاً حیا نظر کی حفاظت پر اکساتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ابلیس کا زہریلا تیر ہے، یعنی تانک جھانک کرنا، تاڑنا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے حیا کی حفاظت، نظر کی حفاظت ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ نمبر 2 پاکیزگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ ایمان کا نصف۔ پاکیزگی میں سب سے اہم ہے میری بہنوں دل کی پاکیزگی، اور پھر اس کے بعد اعضاء کی پاکیزگی۔ دل کو شرک اور برے اخلاق سے پاک رکھنا، اور اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھنا، اور پھر لاسٹ میں ہے بدن اور کپڑوں کی پاکیزگی۔ اس کے بعد میری بہنوں نمبر 3 ہے غصے پر کنٹرول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، غصہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ غصے پر کنٹرول ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ میری بہنوں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام کاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہے، یعنی غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ چنانچہ وہی ایمان والے اس دروازے سے داخل ہو سکیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے غصے کو نہ صرف قابو میں کیا ہو بلکہ سامنے والے کو معاف بھی کر دیا ہو۔ اخلاق اور بہترین اعمال جو ہیں ان میں بہت ساری ویلیوز ہیں جو ہمارے ایمان کو بچاتی ہیں، مگر یہ 3 یعنی حیا، پاکیزگی اور غصے پر کنٹرول، یہ ان ویلیوز کی جڑ ہیں جو ہمارے ایمان کو ایک پروٹیکٹیو کور کا کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد آخری چیز ہے میری بہنوں تزکیہ نفس اور خود احتسابی، یعنی انٹروسپیکشن۔ ہر رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور ہم اپنے آپ سے چند سوالات کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج میں نے کیا کیا؟ نیکی کے کتنے کام اور گناہ کے کتنے کام کیے؟ یہ سوالات ہم کو ایک دم سے ٹھیک تو نہیں کر دیں گے، مگر آہستہ آہستہ ہمارا نفس ٹرینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر پورے خلوص سے کیا جائے تو تزکیہ نفس سے ہمارا نفس مطمئنہ کے لیول تک پہنچ سکتا ہے، ایسا نفس جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور شیطان کے جھانسوں میں نہیں آتا۔ میری بہنوں ایمان کو محفوظ رکھنے کی یہ تمام طریقے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں لنکڈ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک الگ ہیڈ دے کر اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، مگر صرف باتوں سے کیا حاصل؟ میں نے کہہ دی تم نے سن لی یہ تو کوئی بات نہیں، دل سے نکلے دل میں اترے تب تو کوئی بات بنے۔ میں اپنی بات کو قرآن کے اس منظر پر ختم کروں گی جو سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک فلم آنکھوں کے سامنے چلنے لگتی ہے۔ یہ منظر ہے حشر کا، جب ایمان لانے والے جنت کی جانب سفر کر رہے ہوں گے۔ اگر ہمارا ایمان ہم بحفاظت لے گئے، یہ ایمان وہ بہترین تحفہ جو ہم نے اپنے رب کے لیے رکھا تھا، اگر واقعی اس میں ہماری محبت اور خلوص شامل تھا تو یہ ایمان محشر کے دن نور میں، روشنی میں بدل جائے گا۔ کیسے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن جب تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، یعنی لیڈ کر رہا ہوگا، آگے آگے اور دائیں جانب، یعنی 2 نور، 2 ٹارچ ہوں گے ہمارے پاس۔ کس دن؟ حشر کے دن، جب نہ سورج، چاند، ستاروں کی روشنی ہوگی، نہ الیکٹرسٹی ہوگی، گھپ اندھیرا۔ اس اندھیرے میں ایک لمبا سفر کرنا ہوگا جنت تک ایمان والوں کو۔ تو گہرے اندھیرے میں ایمان والوں کے پاس 2 نور ہوں گے، ایک رائٹ سائڈ اور ایک آگے لیڈ کرتا ہوا۔ اتنے میں ایک آواز آئے گی، بشراکم الیوم، آج خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کیسی خوشخبری؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جنت
جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو میری بہنوں، کیا ہو رہا ہے؟ گھپ اندھیرا ایمان والوں کا ایمان نور بن کر ان کو لیڈ کر رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے جنت کی طرف۔ ساتھ ہی اعلان کیا جا رہا ہے، حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، آگے جنت ہے تمہارے لیے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سکسیس تم کو ملنے والی ہے، آگے بڑھو، تم سب سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ کیا ہم میں سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان ایمان والوں کی خوش نصیبی کا؟ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی میں سے بنانا۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی روشنی، کوئی نور نہیں ہے، گھپ اندھیرا ہے اور کوئی ان کو گائیڈ نہیں کر رہا۔ وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی مددگار، کوئی سہارا نہیں۔ یہ منافق ہیں، یعنی تھے تو ایمان والے دنیا میں مگر منافقت کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں میری بہنوں جو تحفے میں خالی ڈبہ لائے ہیں، اوپر سے سجا سورا ہوا مگر اندر سے خالی۔ تو جب ایمان ہی نہیں تو نور کیسے پیدا ہوگا؟ یہ منافق، یہ مسلمان، یہ خالی ڈبے، یہ ایمان والوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ذرا یہاں دیکھو، ذرا بات سنو، کس لیے؟ نقتبس من نورکم، ہمیں بھی لے لینے دو تمہارے نور سے کچھ فائدہ، ٹھہر جاؤ، کچھ نزدیک آ جانے دو تاکہ اسی نور میں ہم بھی چل سکیں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم، وہی آواز آئے گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ فالتمسوا نورا، جاؤ کہیں اور جا کر اپنا نور تلاش کرو، جاؤ جا کر خود ڈھونڈو اپنا نور، جاؤ واپس دنیا میں چلے جاؤ، جہاں جا سکتے ہو وہاں جاؤ، جہاں اپنے ایمان کا نور بھول آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ کیا جا سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ پھر میری بہنوں، مومنوں اور ان منافقوں کے درمیان ایک ہیبت ناک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر رحمت اور باہر عذاب ہوگا۔ یہی وہ رحمت ہے میری بہنوں جو ہم نے پڑھی، خیر مما یجمعون، ہر چیز سے بہتر جو لوگ اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ یہی وہ رحمت ہے جو میری بہنوں ایمان والوں کو ملے گی، ایکسکلوسیولی، ایکسیپشنلی، بحفاظت لے آنے والوں کے لیے۔ اور کیسا حال ہے منافقوں کا؟ معلوم ہے کہ دروازے کے اس طرف رحمت ہے مگر مل نہیں سکتی، پیچھے عذاب ہے مگر بچ نہیں سکتے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان منافقوں کی بد نصیبی کا؟ اللہ ہمیں ان میں سے کبھی نہ بنانا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ینادونہم، وہ چیخ چیخ کر پکاریں گے، مومنوں کو آوازیں دے کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں؟ اب میری بہنوں یہاں وہ مومن جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں ان کو، بتا رہے ہیں ہم کو کہ کوئی اپنا ایمان کیسے کھوتا ہے دنیا میں، ایک لمحہ ایک دن میں نہیں چلا جاتا ایمان۔ وہ جواب دیں گے قولوا بلا، ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ شیطان نے جس فتنے کی طرف دعوت دی تم نے کیئر نہیں کیا، تم الرٹ نہیں ہوئے، تم نے بری صحبت پکڑی، تم کانفیڈنٹ تھے کہ تمہارے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر فتنے نے آخر تمہیں لپیٹ ہی لیا۔ وہ بس تم ڈیلے کرتے رہے، نیک اعمال کو کل کرتے رہے، تم کہتے رہے بس ون لاسٹ ٹائم ہم اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں گے۔ ورتب تم شک میں پڑ گئے، میں کیوں گلٹی فیل کروں، میں تو بالکل صحیح جا رہی ہوں۔ وغرتکم الامانی، اور شہوات، جھوٹی خواہشات، لمبی لمبی امیدیں تمہیں دھوکہ دیتی رہیں۔ تم دنیا کی چیزوں میں، گلیمر میں، انٹرٹینمنٹ میں لگے رہے، مگر کب تک؟ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، تمہاری موت۔ وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز، وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ میری عزیز بہنوں، یہ بات چیت کل روز محشر ہوگی ایمان والوں اور منافقوں کے بیچ، لیکن ہم کو آج سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے۔ میری بہنوں، آج ہم سب کے دل میں الحمدللہ وہ نور ہے، وہ ایمان کی روشنی جگمگا رہی ہے۔ کیا ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں؟ میں بھی اور آپ بھی۔ غور کیجئے کہ ہم کس سٹیج میں ہیں، فتنے میں پھنسے ہوئے ہیں یا نیک کام کو ڈیلے کر رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں یا جھوٹی آرزوؤں کے چکر میں دن رات لگا رہے ہیں۔ آئیے آج پہچانے اپنے آپ کو۔ آج اگر ہم نے اپنے دل کو ایمان کے نور کے لیے دنیا کی چیزوں سے خالی نہیں کیا، دنیا کی گندگی کو نہیں نکالا، تو ہماری یہ ایمان کی روشنی کہیں بجھ نہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا انجام بیان کر دیتے ہیں کہ آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے،
تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ پوری تصویر کھینچنے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں، علاج بتاتے ہیں کہ ایمان کو کیسے بچاؤ گے اے ایمان والوں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، فما نزل من الحق، اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کے آگے جھکیں۔ اللہ کا نازل کردہ حق قرآن بھی تو ایک نور ہے نا بہنوں۔ جتنا وقت ہم قرآن کے ساتھ گزاریں گے ہمارا دل قرآن کے نور سے بھرتا چلا جائے گا، اور اللہ کا ذکر ہر وقت دنیا کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا۔ میری بہنوں، اللہ بھی تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اگر ہماری زندگی اس نور کو یاد کرتے کرتے کٹ گئی تو کیا وہ جو زمین و آسمان کا نور ہے ہم کو نور سے محروم کرے گا کبھی؟ جس دل میں اللہ ہوگا کیا اس میں نور نہیں ہوگا؟ میری بہنوں، سورہ حدید کی یہ آیت مومن کی زندگی کی سب سے اہم آیت ہے۔ یہ بتاتی ہے ہم کو کہ ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں بچائے گا آ کر مجھ کو، آپ کو۔ میرا ایمان آپ کے اور آپ کا ایمان میرے کچھ کام نہیں آئے گا، کسی کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سب کے پاس اپنا اپنا نور، اپنی اپنی روشنی ہوگی، وہاں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ایک دوسرے کی بجھتی روشنی کو بچانا ہے تو آج، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو آج۔ اسی سورہ کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا ڈبل حصہ عطا کرے گا۔ ویجعل لکم نورا، اور تمہیں وہ نور بخشے گا، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ ویغفر لکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میری بہنوں، ومن اصدق اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ 1450 سال پہلے قرآن نے ہمیں آواز دی تھی، آج بھی دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری بہنوں، آج میں خود کو اور آپ کو پکارتی ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں، ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ نگاہیں منتظر ہیں، دل تمہیں آواز دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں خود جنتوں کے راز دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔